حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو شروع ہے. اسی سلسلہ کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کے وجود بشری کی جو اصل ہے اس کو جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت میں رکھا تو آپ کی جبین مبارک میں اس کا نور پاک چمکتا تھا. علامہ امام قسطلانی اپنی مواہب میں اور علامہ امام زرقانی اس کی شرح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 اعزاز نصیب فرمائے. ان میں سے پہلا اعزاز یہ تھا، جیسا کہ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان تخت جو سونے کا بنا ہوا تھا یا پھر سرخ رنگ کے یاقوت کا تھا، اس کے اوپر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تشریف فرما ہونے کا حکم دیا اور حضرت جناب جبریل و میکائیل، حضرت اسرافیل و عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کو حکم دیا تو انہوں نے اس تخت کو اٹھا کر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام آسمانوں کی سیر کرائی. لیرا من عجائبہا، تاکہ آپ آسمانوں کے جو عجائبات ہیں ان کو آپ دیکھیں. تو یہ پہلا اعزاز جو ہے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی برکت کے ساتھ نصیب ہوا. دوسرا اعزاز یہ نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو علم الاسماء عطا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے نام، ان کے معنی، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چیزیں ہیں ان کے یہ اسماء کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور تیسرے نمبر پر یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ تعظیمی کریں. اور یہ جو سجدہ تعظیمی تھا، علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم چمک رہا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کی خاطر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ تعظیمی کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ جب آپ جنت کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت کعب الاحبار کی روایت جو علامہ امام ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے، اس میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے شیس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر ٹھہرایا تو جنت کے اندر جتنے بھی محلات ہیں اور جتنے بھی کمرے ہیں اور جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے ماتھوں پر، اور جتنی بھی حوریں ہیں ان کے سینوں پر، اور جنت کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اور ان کے پتوں پر، اور جو حجابات ہیں ان کے کناروں پر، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب جنت کے اندر تشریف لے گئے تو علامہ امام قسطلانی اپنی کتاب مواہب لدنیا کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب جنت کے اندر گئے تو تنہائی پا کر آپ سو گئے، تو آپ کے سونے کی حالت کے اندر ہی اللہ تعالی نے آپ کی جو پسلی کی بائیں پسلی ہے اس کی ایک ہڈی سے حضرت سیدہ حوا کی تخلیق فرمائی، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ گوشت کے ساتھ پر فرما دیا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے قریب ہی حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہاتھ بڑھا کر حضرت سیدہ حوا کو چھونا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم رک جائیے، ان کا پہلے مہر ادا فرمائیں۔ آپ نے پوچھا کہ مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پاک پڑھا، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ حوا کے قریب ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیدہ حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ مجھے میرا مہر عطا فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ماذا اعطیہا، کیا مولا کریم میں ان کو مہر کے اندر کیا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا آدم صلی علی حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم 20 مرہ، کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو یہ ان کا مہر ہے جو حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے طلب فرمایا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے مہر طلب کیا، اور مہر کی مالک عورت ہوتی ہے،
اب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب درود پاک پڑھا تو اس کا فائدہ تو ان کو ملے گا، تو حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر جو ہے یہ کیسے ادا ہوا؟ تو علامہ امام زرقانی اس کی شرح کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو درود پاک پڑھا تھا تو یہ حضرت حوا کے نام کا پڑھا تھا، اور اس کا جو ثواب ہے وہ حضرت آدم نے حضرت حوا کے ملک کر دیا۔ تو یہ تاریخ انسانیت کے اندر پہلا ایصال ثواب ہے کہ ہمارے ابا جان حضرت ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری والدہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے ایصال ثواب کیا، اور وہ ایصال ثواب تھا 23 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا، اور وہ حق مہر تھا جو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ حق مہر جو ہے یہ ادا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کے اندر مقیم رہے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور پھر جب یہ دنیا میں تشریف لائے، اس زمین پر نازل ہوئے، تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، لیکن آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صحیح الاسناد حدیث ہے، کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے اندر دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کہ اے رب میں تیری بارگاہ میں جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے مولا کریم میری توبہ جو ہے وہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آدم، ابھی ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے کو جو جسمانی طور پر ظہور ہے وہ عطا نہیں فرمایا، تو آپ نے کیسے ان کو پہچانا کہ ان کا واسطہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا؟ تو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے مولا کریم، لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، کہ مولا کریم جب تو نے اپنے دستے قدرت کے ساتھ میری تخلیق فرمائی اور تو نے میرے اندر روح کو پھونکا، تو رفعت رأسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، تو میں نے جو عرش کے پائے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تو میں نے جان لیا کہ انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، کہ اے مولا کریم جس ہستی کا نام تو نے عرش معلیٰ پر اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ تو اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ تو جب سب سے بڑھ کر محبوب ہیں میں نے جان لیا، تو اس لیے اے مولا کریم میں نے ان کا واسطہ پیش کیا، اے مولا کریم ان کے واسطے سے میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے آدم، آپ درست کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ انہ لاحب الخلق الی، یہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر مجھے محبوب اور پیارے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ ہے وہ قبول ہوئی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں جس کو علامہ امام قسطلانی نے اپنی مواہب لدنیا کے اندر اور علامہ زرقانی نے اس کی شرح کے اندر نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے مولا کریم، ھذا محمد من ہو،
کہ یہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کون ہے، ان کی شان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا ولدک الذی لولاہ ما خلقتک، فرمایا کہ اے آدم یہ آپ کے وہ ہو کر کے تو دنیا میں تشریف لائیں گے، لولاہ لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تعارف کرایا حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا کی، یا رب بحرمت ھذا الولد ارحم ھذا الوالد، کہ اے مولا کریم اس بیٹے کی حرمت کے وسیلے میں اس باپ کے اوپر رحم فرما، میری جو توبہ ہے اس کو قبول فرما لے۔ تو الفاظ ہیں کہ فنودیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فی اہل السماوات والارض لشفعناک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ اے آدم تو نے اس ہستی کا وسیلہ ہماری بارگاہ کے اندر پیش کر دیا ہے کہ اگر ان کا وسیلہ پیش کر کے آپ آسمان والوں اور زمین والی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے حق میں بھی دعا کرتے تو ہم آپ کی یہ دعا ضرور قبول فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو وسیلہ ہے اس کو ہم ضرور قبول فرماتے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وسیلہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا تو اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ اور صحیح مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ اب وہ موقع آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان کے اندر، یہ وادی نعمان جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اس وادی نعمان کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری جو اولاد ہے آپ کی پشت کے اندر تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جان عطا فرمائی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 3 عہد لیے۔ پہلا جو عہد تھا اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ محبوب یاد کریں اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے بنو آدم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے اور پھر جو آپ کی اولاد تھی اس کو آپ کی پشت سے نکالا، پھر آگے جو آپ کی اولاد تھی جو ان کی اولاد کی اولاد تھی ان کو ان کے والد کی پشت سے نکالا، یوں سارا سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو ان کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی بلا، کیا مولا کریم کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ میں اس پر تمہارا گواہ ہوں اور زمین و آسمان کو بھی اس پر گواہ بناتا ہوں، اور حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس پر گواہ بناتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اب یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ اے مولا کریم ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا فرمایا، یا پھر یہ بہانہ نہ کرنا کہ ہمارے جو آباد ہیں ان کو ہم نے شرک پر پایا تو ہم نے ان کو دیکھ کر تو ہم نے شرک شروع کر دیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ اب عذر ہماری بارگاہ کے اندر پیش نہ کرنا۔ تو یہ جو میثاق ربوبیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے آپ کی ساری اولاد جو ہے اس کو نکال کر کے وادی نعمان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے روایت ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری جو انسانیت ہے اس سے یہ سوال فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس موقع پر سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی بلا کیوں نہیں ہے مولا کریم تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے جو ربوبیت کا میثاق ہے اس کے اوپر عہد کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا۔ اس کے بعد علامہ امام حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ جو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت سے نکالا ہوا تھا، تو ان اولاد کے اندر حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ فیہم الانبیاء مثل السرج علیہم النور، کہ یہ جو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو آپ کی پشت سے نکالی تھی، ان میں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے، ان کا جو وجود تھا وہ نور کی طرح چمک رہا تھا، اور ان کے اوپر جو روشنی تھی اس کے آثار تھے، نور جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمایا تھا۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک دوسرا عہد لیا، اس کو کہتے ہیں میثاق نبوت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے نبوت کا عہد لیا کہ ہم آپ کو نبی اور رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجیں گے، تو یہ فرائض ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ جب ہم نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے میثاق لیا، ان سے ہم نے عہد لیا، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بھی لیا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لیا، حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لیا، اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے انتہائی پختہ عہد جو ہے وہ وہاں پر لیا، یہ میثاق نبوت تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا جو میثاق ہے اس کا ذکر فرمایا اس آیہ کریمہ میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ جب ہم نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ان سے میثاق لیا، اور پھر فرمایا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی آمد تو دنیا کے اندر ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بعد میں ہے، حضور سب سے بعد میں تشریف لے کر آئیں گے، تو حضور کا جو ذکر ہے وہ اس آیہ کریمہ میں آخر میں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے حضرت نوح و ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر ہونا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضور جو ہیں وہ دنیا میں سب سے بعد میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر سب سے پہلے کیا، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان تمام میں سب سے بڑھ کر عظمت اور شان والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہیں، تو جو آپ کی عظمت اور شان ہے اس مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کا ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس آیہ کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے عہد لیا، میثاق لیا، تو ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں میثاق نبوت لینے کی جب باری آئی تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس میثاق پر لبیک کہا تھا۔
حضور سب سے پہلے اس میثاق کو قبول کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا وَمِن کا وَمِن نوح، کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس میثاق کو قبول فرمایا۔ تو یہ دوسرا میثاق تھا جو وادی نعمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے لیا، یہ میثاق نبوت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا میثاق تھا جس کو کہتے ہیں میثاق محمدیت علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ یہ میثاق محمدیت کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں جب کتاب و حکمت عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد تمہارے پاس تشریف لے آئیں رسول، ایک عظیم الشان رسول، سب سے زیادہ بڑی شان والے رسول، مصدق لما معکم، وہ رسول کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، جو تمہاری تعلیمات ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم سب نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور ان کی مدد اور نصرت اور ان کی معاونت کرنا ہے۔ یہ عہد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے لیا، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس عہد پر عرض کی کہ بلا اے مولا کریم، ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی آمد پر ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور ان کی مدد نصرت اور معاونت بھی کریں گے۔ اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام سے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن دونہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، تو ان کو اس وقت تک مبعوث نہیں کیا الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، مگر ان سب سے اس بات کا عہد اللہ تعالیٰ نے پہلے لیا ہوا تھا۔ وہ عہد تھا حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بارے میں کہ لَئِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، کہ اے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم عین تمہاری نبوت اور رسالت کی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے زمانے کے اندر، تمہاری حیات کے اندر، دنیا کے اندر تشریف لے آئیں، تو تم نے اپنی نبوت اور رسالت کا خیال نہیں کرنا، بلکہ آگے بڑھ کر حضور کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور حضور کی مدد اور معاونت بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے عہد لیا، وَلَيَأْخُذَنَّ الْعَهْدَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى قَوْمِهِ، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے یہ لیا۔ پہلا تو یہ تھا کہ اگر عین تمہاری نبوت اور رسالت کی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے دوران میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئیں تو آپ نے ایمان بھی لے کر آنا ہے، ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اور دوسرا عہد یہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر، حیات ظاہری کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف نہ لائیں تو آپ نے کم از کم اتنا کرنا ہے کہ اپنی جو قوم ہوگی ان کو حضور کا اتنا تعارف کرانا ہے، حضور کی پہچان کرانی ہے، اور اپنی قوم سے یہ عہد لینا ہے کہ ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں، اگر تمہاری زندگی کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئیں تو تم نے فوراً حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور پر ایمان لے آنا ہے، اور حضور کی مدد بھی کرنی ہے اور حضور کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔
اور پھر آگے وہ اپنے بعد والی نسل سے، پھر آگے وہ اپنی آگے والی نسل سے، اس طرح یہ عہد جو ہے نا یہ انسانیت کے اندر چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے عہد لیا۔ اس کو کہتے ہیں میثاق محمدیت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا۔ تو یہ تینوں میثاق جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر لیے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی پشت مبارک سے یہ نور پاک حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک کے اندر منتقل ہوا، اور یہ جب منتقل ہوا تو حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی یہ عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حمل کے اندر دو اولادیں نصیب فرماتا تھا، ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی۔ لیکن حضرت شیس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی پشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نور پاک کو آگے منتقل فرمانا تھا، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی کرامت اور حرمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا پیدا فرمایا، اور اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ محبوب جو ہے نا یہ یکتا اور تنہا ہے، اور یکتائی جو ہے اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حق میں پسند ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا نور پاک حضرت جناب شیس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے اندر جب منتقل ہو کر اس دنیا کے اندر تشریف لایا تو علامہ امام زرقانی شرح مواہب کے اندر لکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک دینے کے لیے حاضر ہوئے کہ آپ کو مبارک ہو کہ یہ نور پاک جو ہے نا یہ حضرت سیدنا شیس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے بیٹے حضرت جناب شیس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وصیت فرمائی کہ اللہ یضع ھذا النور الا فی المطہرات من النساء۔ آپ نے اپنے بیٹے جناب شیس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وصیت فرمائی کہ یہ جو نور ہے نا آپ کی پشت کے اندر یہ بڑی برکت والا نور ہے، اور یہ میری وصیت ہے کہ یہ نور جو ہے یہ آئندہ انتہائی پاکیزہ جو خواتین ہیں ان کے بطن کے اندر منتقل ہوگا۔ یہ نور جو ہے یہ انتہائی پاک پیٹ کے اندر منتقل ہو، اور پھر فرمایا کہ یہ وصیت آپ نے اپنی اولاد کے اندر جاری کرنی ہے کہ آگے پھر یہ نور آگے جہاں پر منتقل ہو پاک مرد کی پشت کے اندر منتقل ہوگا، اور پھر آگے پاک خاتون کے بطن کے اندر یہ منتقل ہوگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے والدین کریمین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جو نسب پاک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی پاک نسب رکھا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ مشہور روایت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ تحقیق آگے تمہارے پاس رسول من انفسکم، رسول من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، یعنی بشر میں سے آدم میں سے ہو کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس آیہ کریمہ کو دوسری قرات کے ساتھ پڑھا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق آگے تمہارے پاس عظیم الشان رسول من انفسکم۔ انفس یہ نفاست سے بنا ہے، نفاست کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، اور
صفائی اور ستھرائی، اس کو کہتے ہیں نفاست. اور انفس یہ اس سے صیغہ تفضیل ہے، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ نفاست والا، سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ ستھرا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس کو پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول. اور یہ رسول کیسے آئے؟ من انفسکم، اے بنو آدم تم میں سے جو سب سے نفیس ترین لوگ تھے ان میں سے ہو کر آئے ہیں، سب سے پاکیزہ اور سب سے جو ستھرے لوگ ہیں ان میں سے ہو کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں. تو حضور نے یہ آیت کریمہ اس طرح پڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، انا انفسکم نسبا، بھی میں تم سب سے زیادہ پاک صاف اور ستھرا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا، لیس فی آباء من لدن آدم صفاح، کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ تک جتنے بھی باپ ہیں، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک میری جتنی بھی مائیں ہیں، ان میں سے کبھی بھی کسی نے جو زمانے جاہلیت کی برائی تھی نا زنا والی، اس کے قریب بھی یہ نہیں ہوئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف اور ستھرا رکھا ہے. کیسا پاک نسب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیر فرقتہم، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین جو گروہ تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رکھا. پھر فرمایا کہ وہ جو گروہ تھے یعنی آدم، پھر جو گروہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ان میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جو گروہ تھا وہ بنو آدم کا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رکھا. پھر بنو آدم کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی اور قبیلے بنائے تو جو سب سے بہترین خاندان تھا حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رکھا. فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، تو میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین ہوں، اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین ہوں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ اپنا جو آبا کا سلسلہ ہے اور امہات کا سلسلہ ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ پاکیزہ لوگوں کا سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، پاکیزہ ماؤں کا سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. تو ان احادیث کے پیش نظر ہمارے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے آبا کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ سے لے کر حضرت سیدنا آدم تک اور حضرت سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت سیدہ حوا تک جتنے بھی حضور کے آبا اور امہات ہیں وہ سارے کے سارے موحد اور مومن تھے، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا نفس جو نسب ہے وہ سب سے پاکیزہ صاف اور ستھرا نسب ہے. تو جب یہ نسب پاک صاف اور ستھرا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہیں وہ نجس اور پلیت لوگ ہیں. تو ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ میرے سارے آبا جو ہیں وہ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرک سارے ناپاک ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کے آبا کا جو یہ سلسلہ ہے اس کے اندر کوئی بھی مشرک نہیں تھا، سارے کے سارے موحد اور مومن تھے، کسی کے اوپر بھی شرک جو ہے یہ نہیں آیا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا آبا کا سلسلہ تھا. انتہائی مختصر انداز کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا، اور انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں تو عالم نہیں. یعنی یہ ساری جو بہار ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بہار ہے. اور یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے میلاد پاک جو آپ کی دنیا کے اندر تشریف آوری کا سلسلہ ہے، یہ میں مکمل طور پر بیان نہیں کر سکا، اندر سے تھوڑا تھوڑا میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا. چلیں پورا نہیں سن سکے تو جو کچھ بھی سن لیا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت کاملہ ہم گناہ گاروں کو نصیب فرمائی۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔